سب سے پوچھا جاتا ہے تو ہم کسان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ منہ کس سے لگائے، آپ کو انداز ہے، یہ سارے میں بات ہو گئی. سن لیجئے، لیکن میرا غریب نواز کی بارگاہ میں ایک کسان آیا. سبحان اللہ. اب تھوڑا سا تیور بتانا چاہتا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے کسی کو حق نہیں دیا، ارے اسلام نے تو ایسا حق دیا کہ اسلام کا تو مانوتا اور منوکامنا یہ کہتا ہے کہ اگر پڑوس کا ہندو بھوکا سو گیا تو تیرا کھانا حرام، اور اسے کھلا کے تو سو گیا تو تیری رضا سے اللہ راضی ہو جاتا. غریب نواز کی بارگاہ میں ایک شخص ہے کسان. آج کا نہیں کہ 5 پرستاؤ ہو تو بجلی والا چھٹکا ہے تمہارا. میرے غریب نواز کا خلیفے کا خلیفہ بادشاہ تھا. میرے غریب نواز چاہتے تو خط لکھ دیتے، لیکن کسان نے آ کر کہا میرے غریب نواز، شمس الدین التمش نے اتنا پیسہ اور اتنی رقم لگا دیا ہے کہ مجھ میں دینے کی صلاحیت نہیں ہے، جس کو آج ہم اور آپ، وہ جو کسان ابھی آندولن میں مانگا جا رہا ہے ایم پی، کیا مانگا جا رہا ہے، ایم پی ایس، اس کو لاگو کرو. وہی لاگو ہوا تھا غریب نواز کے خلیفہ نے لاگو کیا تھا. میرے غریب نواز سے اس شخص نے کہا غریب نواز اتنا نہیں دے سکتا. میرے غریب نواز نے فرمایا کل فجر کی نماز کے بعد آنا. وہ شخص سوچا ہو سکتا ہے کوئی لیٹر یا خط لکھ دیں گے، لیکن جب وہ آیا تو دیکھا غریب نواز تیار ہے. کہا اے موسیٰ، اے کسان، یہ بتا تو چلنا چاہتا ہے؟ اسماعیل بابو سنو، جس غریب نواز کے دم پر تم کامیابی کی سیڑھی چڑھتے ہو، وہ غریب نواز کتنا تمہیں امتیاز رکھتا ہے. چادریں پھٹی ہے لیکن چھپانے والے کو گنبد خضرا کی زیارت کرا رہا ہے. میرا غریب نواز چلا ہے، کسان کو اپنے ساتھ لیا ہے، اور غریب نواز اجمیر سے دلی پیدل چل رہے ہیں. کوئی پلین کا زمانہ نہیں ہے، ٹرین کا زمانہ نہیں ہے، بس کا زمانہ نہیں ہے، بلکہ زمانہ ہے تو کھچر اور گھوڑے اور گدھے کا زمانہ ہے. میرا غریب نواز جب دہلی آیا ہے، بادشاہ کو خبر ہوئی کہ میرے دادا پیر تشریف لا رہے ہیں. پورے دلی کو سجا دو، سارے خادموں کو تیار کر دو. حضرت غریب نواز کے سامنے سارے مرید ہاتھ جوڑ کر کہتے آقا، آپ کہہ دیتے تو بل معاف ہو جاتا، آپ کہہ دیتے تو بل کو واپس کر لیا جاتا، آپ کہہ دیتے لکھ دیتے تو بل کا ریجیکٹ کیا جاتا. لیکن میرے غریب نواز فرماتے ہیں پہلے انتظام کرو رکھنے کا. جب انتظام رہنے کا ہو گیا، کھانے کا انتظام ہو گیا، تب میرے غریب نواز نے کہا یہ کسان اتنا غریب ہے کہ پی آر دینے سے تیار، کسان پی آر دینے کے قابل نہیں. تم نے اتنا ٹیکس کیوں لگایا، اتنی قیمتیں کیوں لگائی، اتنا پیسہ کیوں لگایا؟ تو اس نے کہا سرکار آپ کہتے تو معاف کر دیتا ہوں. میرے غریب نواز نے معافی کروایا. اب وہ شخص پی آر نہیں دیکھتا بلکہ صورت غریب نواز دیکھ رہا ہے، مسکراتا چلا جا رہا ہے. اس کے دل کا کفر کا شیشہ ٹوٹ رہا ہے، محبت رسول کا پانی چل رہا ہے، عشق کی چادریں تن رہی ہے. وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے بے بسی میں مچل رہا ہو، عشق میں مچل رہا ہو، عاشقی میں مچل رہا ہو. تھوڑی دیر کے بعد اس نے بل اپنے ہاتھ میں لیا اور غریب نواز کے قدموں پہ گرا. کہا حضور کلمہ پڑھا لیا جائے. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ تم کلمہ پڑھنے پر کیوں تیار ہو؟ تب اس نے جواب دیا کہ جب اجمیر کا خواجہ ایسا ہے تو مدینے کا راجہ مصطفیٰ کیسا ہوگا. جب ان کا کردار اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا. پتہ کیا چلا؟ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، ٹیلیویژن سے نہیں پھیلا، آتنکوادیوں سے نہیں پھیلا، بلکہ اسلام پھیلا ہے تو صوفیوں سے پھیلا ہے، غریب نواز سے پھیلا ہے، محبوب الہی سے پھیلا ہے، بختیار کاکی سے پھیلا ہے. یہ تب لے کر نہیں چلتے تھے، سینے میں تب ہوتا تھا، ہاتھ میں جے نماز ہوتی تھی، گلے میں تسبیح ہوتی تھی، زبان پہ گالی نہیں بلکہ کلمہ حق کا پروانہ لے کے چلا گیا. لیکن آج ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں. لے جا کے ایئرپورٹ پہ 4 بم پھوڑ دیا اور کہا ہم لشکر طیبہ. لشکر طیبہ بربادی ہے. اگر آپ اجازت دو تو ایک جھلک محبوب الہی کا ایک واقعہ سنا دوں. نہیں، ان کو نیند بہت سوار ہو چکی ہے، میں جانتا ہوں، میں چہرہ دیکھ رہا ہوں. لیکن سن لیجئے میرے غریب نواز. حضرت محبوب الہی دلی اس زمانے میں بھی دلی کا پانی کھڑا تھا اور آج بھی پانی کھڑا ہے. بولو بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ اس زمانے میں نل سے کیا کہتے ہیں ٹینکر سے پہنچایا جاتا تھا، اس زمانے میں نل سے پہنچایا جاتا ہے.
لیکن اس زمانے میں جو کچھ سلیکٹڈ جگہ تھی اس میں سے ایک جگہ محبوب الہی کی خانقاہ ہے۔ ذرا زور سے بولو نا بھائی سبحان اللہ۔ دیکھیے اب زیادہ مت ہنسیے، کچھ کم ہنسی، اس لیے کہ آپ اتنا ہنسے ہیں کہ جس کو استنجا کرنے نہیں آتا وہ بھی آپ پر ہنستا ہے نا۔ چند قطرہ آنسو خشیت الہی میں بہا لو تاکہ قیامت میں جہنم بجھانے کے کام آ جائے۔ بے شک مکھیا جی تھوڑی دیر بعد بڑے بھیا آپ کھانا، یہ واقعہ سن لو جو لوگ کہتے کہ اسلام نے آپ کو دیا کیا ہے، محبوب الہی ہے۔ جیسے ہی ٹینکر آ کر کے لگا، آپ اپنی خانقاہ سے نکلے، دیکھا ایک عورت کھڑی ہے اور بڑی حسرت بڑی نگاہ سے میری خانقاہ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ میرے محبوب الہی چند قدم چلے، محبوب الہی نے کہا بیٹی کیا بات ہے، تو پانی نہیں لینے آتی؟ اتنا کہنا تھا کہ عورت کا دل پھڑکا، آنکھ سے آنسو ایسے بہنے لگا جیسے ایام برسات میں موسلادھار بارش ہوتی۔ عورت کہتی بابا میں آپ کی خانقاہ میں پانی لینے نہیں آتی، اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم ہندو ہیں آپ مسلمان ہیں، بلکہ بابا وجہ یہ ہے کہ میرے گھر میں میرا پتی ہے، میرا شوہر ہے جو دونوں پاؤں کا لنگڑا ہے، ہاتھ کا لولا ہے، بدن کی جسامتیں کمزور ہے، قوت سماعت اس کی کمزور ہو چکی ہے۔ میں اگر پانی لینے آپ کی خانقاہ میں آ جاؤں اور میرا شوہر مجھے پکار لے اور اگر میں اسے دوا مہیا نہ کر سکوں تو میرا شوہر آہو ملال کرے گا، اس کے پاپ کو کون اٹھائے گا؟ اس لیے میں کھڑا پانی پی کر کے اپنے گھر میں تو رہ سکتی ہوں لیکن اپنے شوہر کا دل نہیں توڑ سکتی۔ اتنا کہنا تھا، محبوب الہی کا ولی دل اس کے مصطفیٰ کی چادر میں لپیٹ کر اپنی خانقاہ میں ٹہلنے لگا۔ رات کا سناٹا چھا گیا، حضرت امیر خسرو آئے، کہا آقا کیا معاملہ ہے؟ چراغ دہلوی آئے، کہا سرکار کیا معاملہ ہے؟ کہا جاؤ تم لوگ عشاء کی نماز پڑھو اور کھانا کھا کر کے سو جاؤ، مجھے سو اپنی رات بھر جگنے دو۔ مریدوں کو بویلا مچا، مریدوں کو خوف ہوا کہ میرے پیر کو کیا ہو گیا۔ امیر خسرو بے چینی کی چادر لپیٹ کر قدم محبوب الہی میں لپٹ کے عرض کرتے آقا کیا بات ہے کہ آپ بے قرار ہے؟ کہتے جا کے سو جاؤ۔ ہر طرف جب ہوائیں سائیں سائیں چل رہی ہے، ہر طرف کتے بھونک بھونک کر کے اپنی طاقت کا اعلان کر رہے ہیں، ہر طرف اپنی قوت و جسامت کی تاریکیاں چادریں تان رہی ہے، تب دلی کا دل محبوب الہی اٹھا ہے، اپنی خانقاہ سے دو گھڑا لیا ہے، ٹینکر کے قریب گیا ہے اور دو گھڑا پانی لے کر کے قدم بڑھایا ہے۔ ہر طرف کتے بھونک رہے ہیں، جیسے ہی محبوب الہی پہ نظر کتے کی پڑی کا بھونکنا بند کرو، اس لیے کہ دلی کا دل محبوب الہی جا رہا ہے۔ کتوں نے دیکھا بند کر دیا، محبوب الہی چلے ہیں، اس عورت کے گھر کے قریب گئے، آپ نے اپنے کاندھے سے دونوں مٹکا اتارا ہے، دونوں گھڑا اتارا ہے، اتارنے کے بعد رکھا ہے۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی ہے، عورت نے دروازہ کھولا ہے، دیکھتی دو گھڑا پانی ہے، سوچ میں پڑ جاتی آخر کس نے ڈالا ہے۔ اتنے دنوں سے کوئی غمخوار نظر نہیں آتا تھا، اتنے دنوں سے کوئی مسیحا نظر نہیں آتا تھا، اتنے دنوں سے کوئی محبوب نظر نہیں آتا تھا، لیکن کل محبوب الہی نے پوچھا تو آج دو گھڑا پانی آ گیا۔ وہ عورت سوچتی ہے دلی میں ایسا دل کسی کے پاس نہیں ہے، ایسا دل اگر کسی کے پاس ہے تو اسی کا نام محبوب الہی ہے۔ لیکن عورت بڑی بے چین ہے کہ آخر آنے والا محبوب الہی تھا یا امیر خسرو تھا یا چراغ دہلوی تھا۔ عورت دوسری رات ہے، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہے، محبوب الہی نے گھڑا اٹھایا لے کر کے چلے ہیں۔ عورت دیکھ رہی ہے دروازے پر کہ آنے والا کون آتا ہے، دیکھتی ہوں وہ عورت اپنا پلہ سٹائے پڑی ہے اور اپنے کھڑکیوں سے دیکھ رہی ہے۔ تب دیکھا دروازے پہ کوئی قدم ڈال رہا ہے، کتے کا بولنا بند ہو چکا ہے۔ وہ عورت دروازہ کھولتی ہے تو دیکھتی محبوب الہی کھڑے ہیں، سبحان اللہ، محبوب الہی کھڑے ہیں۔ اتنا دیکھنے کے بعد عورت کہتی بابا رات کے سناٹے میں آپ آتے ہیں، مجھے کھڑا پانی جوڑ کر میٹھا پانی پلاتے ہیں، اے بابا اب دلی والوں کو بتانا پڑے گا۔ تب میرا محبوب الہی کہتا بیٹی میں نماز
पढ़ता हूँ अमीर खुसरू जानता है, मैं रोजा रखता हूँ अमीर खुसरू जानता है, मैं लोगों को दावत देता अमीर खुसरू जानता है, मैं अपनी खानकाह में मुरीदों की परवाही करता हूँ, ये मेरा मुरीद जानता है। लेकिन ये पहली नेकी है जिसे मैं और मेरा खुदा जानता है। ये नेकी का कोई हवाला मत देना। वो औरत खामोश हो गई है, लेकिन उसका शौहर बिस्तर पे लेटे लेटे अपनी बीवी की बातों को सुन रहा है। उसका तेवर जाहिर बात है, कोई अजनबी मर्द से बीवी बात करे, शौहर का तेवर आपे से बाहर होगा। जैसे ही औरत गई खड़ा रखती है तो औरत शौहर ने बीवी से कहा, तू तो कहती मैं वो वफादार बीवी हूँ, तू तो कहती तकवा शियार बीवी हूँ, तू तो कहती बड़ा वफादार बीवी हूँ, बता वो कौन मर्द है जो रात के सन्नाटे में मेरे घर की चादर को दागदार किया? बता वो कौन महबूब है जिसको देखकर तू चुप के नजरें लड़ाती है? बता वो कौन मर्द है जिसकी तू दीवानी हो गई है? तू तो आयशा इतना कहना था, मर्द का तेवर और बढ़ता चला गया, चेहरे पे सुर्खियां आने लगी, मोहब्बत की चादरें सिमटने लगी। वो मर्द अपनी बीवी से कहता है, मैं तुम पे इतना भरोसा किया कि मैं अपनी जान तेरे हवाले किया, मैं तुम पर इतना भरोसा किया कि घर का मकान तेरे हवाले किया, मुझे लेकिन क्या मालूम था कि तू इतनी बड़ी आवारा हो जाएगी, तू बादशाह हो जाएगी, तू बेशिया हो जाएगी, तू किससे मुंह लगाती वो बता। वो औरत खामोश होकर के सुन रही है, तब उसके शौहर का चेहरा और तल्ख हुआ, उसकी जुबान और तल्ख मिर्च की तरह पड़ी। उस औरत ने कहा, वो औरत खामोशी से सुनती है, वो मर्द कहता वो कौन हमारा मर्द दिल्ली का है जो मेरी चादर को दागदार किया है, मेरे घर की इज्जत को लूटी है? इतना कहना था कि वो औरत की कैफियत बदली है। कहा तुमने मुझे आवारा कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, तुमने मुझे पेशिया कहा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, तुमने मुझे बेवफा कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। अरे तेरे जिस्म का ये हालत है कि हाथ तेरा पकड़ती मैं हूँ, पाँव तेरा चलती मैं हूँ, जुबान तेरी बोलती मैं हूँ, खाता तू है खिलाती मैं हूँ, लेकिन तूने आवारा कहा, मुझे मंजूर था, तूने पेशिया कहा, ये मुझे मंजूर था, तूने फाहिशा कहा, ये मुझे मंजूर था। लेकिन जिस महबूब की बात करता है उस महबूब के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरी कोई नहीं होगी। तब मरने का पता वो कौन मर्द है जिस पर आशिक हो गई है? तो उस औरत ने कहा, मैं जिससे प्यार करती हूँ वो कोई दुनिया का आशिक नहीं है, बल्कि वो आशिक है तो मदीने के आका मुस्तफा का आशिक है। इतना कहा, औरत ने जैसे ही कहा, मर्द ने कहा अब तो लड़क बढ़ गई है, जरा महबूब को बुला तो लिया। औरत फजर की नमाज के बाद मस्जिद के किनारे खड़ी है, महबूब इलाही बाहर निकले, जैसे ही नजर पड़ी का बेटी तुम? का बाबा मुझे मालूम है कि बादशाहों का दस्तरखान सजा रहता है, लेकिन आप नहीं जाते हैं। लेकिन आज इस बेवा और आज इस गरीब औरत का दस्तरखान और कुटिया आपका इंतजार करता। उलमा फरमाते हैं कि हजरत महबूब इलाही चिश्ती रुमाल रखे हुए थे, अपने मुरीदों से कहते चलो हटो हटो जाओ खानकाह में, मुझे जाने दो, मैं अपने पीर फरीद की सुन्नत अदा करके आता हूँ। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आदमी चला, महबूब इलाही चले, वो औरत चली है। अब जाहिर बात है जिससे प्यार करे वो साथ में हो तो कदम आगे बढ़ेगा। वो औरत पहुंची है, अपने घर के अंदर गई, कहा अपने शौहर से उठ, जिस महबूब की बात करता वो दरवाजे पे खड़ा है। इतना कहना था वो मर्द जो कल उठने के लायक नहीं था, जो पाँव काम नहीं करता था, जो जुबान काम नहीं करती थी, अब वो अपने बिस्तर से हड़बड़ा के उठा है। महबूब इलाही को देखकर मुस्कुरा कर कहा, बीबी तुमने जिससे प्यार किया वो तो महबूब लाजवाब है। कहा वो कैसे? कहा कि जब तुम मुझे पानी पिला के सोना देती थी तो रात के सन्नाटे में ये ख्वाब में आते और कहते बेटा घबराना नहीं, बहुत जल्द तू अच्छा हो जाएगा। तो मैं इन्हें ख्वाब में देखता रहा, आज तू मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया है। ए बीबी अब चलो चलो, हम लोग कुफ्र की जंजीर तोड़ देते हैं, कुफ्र का शीशा तोड़ देते हैं, कुफ्र की तलवारें उठाकर फेंक देते हैं, इनके कदमों पे बैठ करके कलमा-ए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेते हैं। दिल्ली वालों ने उससे पूछा था कि आखिर कौन सा किरदार तुम्हें पसंद आया कि कलमा पढ़ा? का जब मुस्तफा का गुलाम गरीबों को पिला सकता है तो मुस्तफा कयामत में अपने गुलामों को आबे कौसर क्यों नहीं पिला सकता है? इसीलिए
صحت مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں